نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 7 محرم الحرام، پرسوز لمحات، کربلا کا میدان اہل بیت پر پانی بند کیا جا چکا ہے۔ خوشی سے کوئی سر کو کٹائے تو میں جانوں، خوشی سے کوئی اپنے سر کو کٹائے تو میں جانوں، کوئی اپنے گھر کو لٹائے تو میں مانوں، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، بشر جہاں میں خدا بھی بنے نبی بھی بنے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں مانوں۔ ناظرین گرامی، عباس علمدار کی شہادت کے بعد حسین علیہ السلام خیموں میں واپس آتے ہیں، کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے جسم پر ہتھیار باندھتے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ شہزادہ قاسم حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اہل بیت کے چہرے پہ معصومیت۔ چچا سے پوچھتے ہیں، چچا کیا میں اہل بیت کا حصہ نہیں؟ کیا میں بیگانہ ہوں؟ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کربلا کا منظر۔ حر نے آپ سے میدان میں جنگ لڑنے کی اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ اونا محمد نے مانگی، آپ نے دے دی۔ عباس علمدار بھی جا چکے ہیں۔ کیا میرا حق نہیں کہ میں مصطفیٰ کے دین کے لیے لڑ سکوں، اپنے باپ کا نام اس جنگ میں شامل کر سکوں؟ حسین قاسم کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قاسم، جب تمہارے باپ کے آخری لمحات تھے، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی کہ اے حسین، قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ تمہیں مجھے اپنا بھائی نظر آتا ہے، اور میں یہ بات بڑے واضح طریقے سے جانتا ہوں کہ اگر میں نے تمہیں کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دی تو تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ میں اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا را مجھ پہ رحم کرو۔ قاسم پریشان ہے، کہتے ہیں پھپھی کو کہتا ہوں، پھپھی منہ موڑ لیتی، آپ کو کہتا ہوں آپ بات نہیں مانتے، روز محشر میں اپنے باپ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ ناظرین گرامی، کربلا کا واقعہ تاریخ کا انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور آج اس غم کو بانٹنے کے لیے ہمارے ساتھ محسن عباس جعفری موجود ہیں، علی رضا موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں اپنی حاضری لگوائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے۔ ناظرین گرامی، پروگرام داستان کربلا ہر رات 10 بجے 94 نیوز سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس غم کو آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔
अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां जद भीड़ बाज़ारां विच ज़ैनब नूं बिन चादर हाय टुरदे तकदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां जद भीड़ बाज़ारां विच ज़ैनब नूं बिन चादर हाय टुरदे तकदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां इन्हां अखियां वेखिया आए ज़िबहा शबीर नूं सीने ते लगदे बरछी अकबर दे वीर नूं पईयां रोंदियां कुबरां दे हथ नूं वेख लहू नल हाय लगदे मेहंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां जद भीड़ बाज़ारां विच ज़ैनब नूं बिन चादर हाय टुरदे तकदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां एक सांग ते रज़ा सी तदहीर दीरदा एक सांग ते सी दिसदा मज़लूमे करबला इब्ने हुसैन दियां फूल दे विच तर अखियां हाय गाज़ी लभदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां जद भीड़ बाज़ारां विच ज़ैनब नूं बिन चादर हाय टुरदे तकदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां माशर तलक न भुल सी गैरत दा शहनशाह दरबार बेहया विच ज़ैनब दा पाक ना इस दौर दुनू है लोको अज भी तुरबत दे विच अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां खून दे अथरू आबिद दियां अखियां रोंदियां जद भीड़ बाज़ारां विच ज़ैनब नूं बिन चादर
ہائے ٹور دے تکدیاں خون دے اترو عابد دیاں اکھیاں روندیاں خون دے اترو عابد دیاں اکھیاں روندیاں. ناظرین گرامی، محرم الحرام کی مقدس ساعتیں، پروگرام داستان کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہا. ناظرین گرامی، جب شہزادہ قاسم امام حسین عالی مقام سے اجازت مانگ رہے تھے کربلا میں جانے کی، زینب سلام اللہ علیہ پاس کھڑی تھی. قاسم کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ قاسم، تمہارے باپ نے تمہیں ایک تعویذ دیا تھا اور تمہیں کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو ضرور کھولنا. اہل بیت پیاسا ہے، اپنے خون کربلا کے میدان کو پلا رہا ہے. اس سے مشکل وقت اور کیا آئے گا؟ اس تعویذ کو شاید کھولنے کا وقت آ گیا ہے. قاسم اس تعویذ کو کھولتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کا خط ملتا ہے. زینب سلام اللہ علیہ کو پڑھاتے ہیں. زینب خط لے کے جاتی ہیں امام کے پاس اور امام کو کہتی ہیں کہ اب قاسم کو اجازت دینا پڑے گی. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کیے وعدے کی خلافی نہیں کر سکتا. قاسم میرے پاس امانت ہے، میں اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. خط امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ اے پیارے بھائی، جب کربلا کا میدان ہوگا، اہل بیت پیاسے ہوں گے اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تم قربانی دے رہے ہوگے، تو قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دینا تاکہ اس میں میرے خون کا حصہ ڈل جائے. امام حسین علیہ السلام رونے لگتے ہیں اور قاسم کو اجازت دیتے ہیں کہ اے شہزادے، جاؤ، اس دنیا میں تمہیں اس کربلا کے میدان میں 2 بوند پانی تو نہیں مل رہا، لیکن تم حوض کوثر کے سردار ہو، تمہاری پیاس ضرور مٹے گی. جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چومتے ہیں. اپنی زرہ پہنتے ہیں اور اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں اور اونچی آواز میں مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اور پوتائے مرتضیٰ ہوں. ہے دادی میری فاطمہ، میں دوتائے مصطفیٰ ہوں. ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر ہے لقب میرا. جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب ہے میرا. ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، ہم جو آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے. ہوا کہ آج جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی میں محمد کا نواسا ہوں. میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایماں پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، نبی کی آن پر مرنے. ناظرین گرامی، مختلف کتابوں کا مطالعہ جات کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ قاسم میدان جنگ میں جہاں سے گزرتے وہاں پر
یزیدی لشکر کی لاشیں گرتے جاتے. ناظرین گرامی کچھ منزل اور پڑھنا چاہوں گا، لیکن آج کی اس محفل میں غم بانٹنے ہمارے ساتھ محسن عباس جعفری اور علی رضا نشست فرما ہے. میں ان سے ملتمس ہوں اپنی حاضری لگوائیے گا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. کلیج دیا گھڑیاں آن گیاں بچ مٹیاں دے ڈل جان گیاں. شگنا دیا مہندیاں لائیاں. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. کلیج دیا گھڑیاں آن گیاں بچ مٹیاں دے ڈل جان گیاں. شگنا دیا مہندیاں لائیاں. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے لاج دلارے کتا گوریا نال پمانے. حسن دے لاج دلارے کتا گوریا نال پمانے. اٹھ پتر دا شگن منا فروا بچرے نو مہندی لا فروا. دے زینب سین دہائیاں. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. کلیج دیا گھڑیاں آن گیاں بچ مٹیاں دے ڈل جان گیاں. شگنا دیا مہندیاں لائیاں. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے لاج دلارے نو کتا گھوڑیاں نال پمانے. حسن دے لاج دلارے نو کتا گھوڑیاں نال پمانے. اٹھ پتر دا شگن منا فروا بچرے نو مہندی لا فروا. دے زینب سین دہائیاں. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. کلیج دیا گھڑیاں آن گیاں بچ مٹیاں دے ڈل جان گیاں. شگنا دیا مہندیاں لائیاں. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. حسن دے چند دی مہندی حج پٹھیاں لے کے آیا. ناظرین گرامی داستان کربلا مختصر سا پروگرام، مختصر سی مجلس
ناظرین گرامی، شہزادہ قاسم جب میدان کربل میں اپنے گھوڑے پر سوار دشمنوں کو کاٹ رہے ہیں، وسالے جہنم کر رہے ہیں، اتنے میں ہی شہزادہ تھک جاتے ہیں۔ اہل بیت جو حوض کوثر کا سردار ہے، روز محشر یقیناً ہمیں انہی ہستیوں نے سیراب کرنا ہے۔ کربلا کے میدان میں پیاسا، دشمنوں سے لڑتے لڑتے لشکر سے نکل کر ایک سائیڈ پر آ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر پکارتے ہیں کہ رب ذوالجلال، نہر فرات کا منہ تو اس طرف نہیں مڑ سکتا، یہ دشمن بھی مجھے 2 بوند پانی نہیں دیں گے، سورج سوا نیزے پر ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ آسمان سے پانی کی برسات ہو اور اہل بیت کا یہ پیاسا پانی پی لے؟ غیب سے امام حسن علیہ السلام کی آواز آتی ہے، میرے پیارے بیٹے، میرے راج دلارے، میں چاہوں تو کربلا کے میدان سے آب زمزم پھوٹ سکتا ہے، میں چاہوں تو نہر فرات کا منہ مڑ سکتا ہے، لیکن یہ رضا الہی ہے۔ کربلا کے میدان میں تمہیں شہید ہونا ہے، میرے بھائی کو شہید ہونا ہے، ہم نے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ ناظرین گرامی، اتنے میں عمر و سعد کی آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ شہزادہ قاسم، نواسہ رسول، پیاسا ہے، بھوکا ہے، اگر یہ بھوکا پیاسا نہ ہوتا تو شاید ہماری نسلیں برباد کر دیتا۔ اکیلے مت جاؤ، ایک لشکر کی صورت میں جاؤ اور اس پہ ٹوٹ پڑو۔ مختلف کتابوں میں لکھا ہے کہ ارزق رازق نامی ایک نوجوان جس کے بہادری کے چرچے عراق و شام تک تھے، عمر سعد اسے کہتا ہے کہ جاؤ اس سے لڑو، کہتا ہے کہ میری شان کے مطابق نہیں ہے کہ میں اس سے لڑوں، کہتا ہے کہ اسے کمتر مت سمجھو، یہ نواسہ رسول ہے، یہ حسن کا خون ہے، کہتا ہے کہ چلو اگر اتنی بات ہے تو میرا بیٹا پہلے سے جا کر لڑتا ہے، وہ بھی اچھا خاصا شاہ سوار ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بیٹا جاتا ہے، شہزادہ قاسم اسے وصال جہنم کرتے ہیں، دوسرا جاتا ہے، دوسرے کو وصال جہنم کرتے ہیں، تیسرا جاتا ہے، تیسرے کو وصال جہنم کرتے ہیں، چوتھا جاتا ہے، چوتھے کو وصال جہنم کرتے ہیں۔ ہائے کیا بہادری ہے! ارزق کو غصہ آتا ہے، اشتعال آتا ہے، اپنی تلوار پکڑتا ہے اور خود میدان جنگ میں شہزادہ قاسم سے لڑنے جاتا ہے۔ شہزادہ قاسم اسے بھی وصال جہنم کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا بہادری ہے اس شہزادے کی! شاید اہل بیت کو کربلا کے میدان میں پانی مل جاتا تو اس یزیدی لشکر کی نسلیں مٹ جاتی، لیکن شاید یہی منشاء الہی تھا۔ نانا کے دین کو بچانے کے لیے اس وقت اہل بیت کی قربانی ضروری تھی۔ ناظرین گرامی، آخری منزل پڑھوں گا، اس سے پہلے ہمارے آج کی اس مجلس میں حسن عباس جعفری اور علی رضا تشریف فرما ہیں غم کو بانٹنے کے لیے، میں کہوں گا حاضری لگوائی۔ ایک باری خیمے آ اکبر
سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی بیمار نو جگر چمائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی بیمار نو جگر چمائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر سادات دے میرے دی اکبر تو ٹر دی ہوئی آزان جسے آزان قتل تو بچ جاوے آزان قتل تو بچ جاوے دے بچن دراز دسائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی بیمار نو جگر چمائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تو حسن دا پاک قرآن اکبر تیرا سارا روپ محمد دا مدنی دستار نصیر تے تو نبوی دستار نصیر تے تو پڑھے للہ پائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی بیمار نو جگر چمائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تیرا جگر سارا دل قربان جگر تے بوسے دیواں اس جگر لٹ لے شامیاں اس جگر لٹ لے شامیاں بھلیا کے مقتل گائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی تیرا جگر دی زینت برچھیاں دی بیمار نو جگر چمائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر ایک واری خیمے آئے اکبر سجاد نو گلے نال لائے اکبر
ناظرین گرامی، داستانہ کربلا مختصر سی مجلس، بے شمار غم۔ ناظرین گرامی، آخری منزل ہے، پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ شہزادہ قاسم وہ شاہ سوار جس کے عرب میں دور دور تک چرچے تھے، اس کو، اس کے 4 بیٹوں کو اور سینکڑوں یزیدیوں کو وصال جہنم کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور جسم پر کوئی خراش نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ دور عمر و سعد بیٹھا ہے۔ گھس جاتے ہیں میدان میں عمر و سعد کو قتل کرنے کی نیت سے۔ لشکر میں کبھی دائیں سے حملہ ہوتا ہے شہزادے پہ، کبھی بائیں سے حملہ ہوتا ہے۔ یہ وہ شہزادہ جس میں امام حسن علیہ السلام دکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ امام نے شہزادے کو کربلا کے میدان میں بھیجنے سے پہلے خوب تکا ہوگا، آخری دیدار ضرور کیا ہوگا۔ میدان میں گھستے ہیں، آگے چلتے ہیں، چلے جاتے ہیں کہ اتنے میں شیش بن سعد آپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ ایک نیزہ آپ کے جسم سے پار ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کربلا کے میدان میں آپ کو حوض کوثر کا جام لے کر ضرور پکار رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام شہزادے کو اپنی جھولی میں اٹھاتے ہیں۔ وہ شہزادہ جو روتے تھے تو جن کو چپ کروانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام جھولا جھلاتے تھے، اس شہید شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لے آتے ہیں۔ خیمے سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن شاید ابھی اہل بیت کا امتحان ختم نہیں ہوا، ابھی کربلا کو خون چاہیے علی اکبر کا، ابھی کربلا کو خون چاہیے امام حسین علیہ السلام کا۔ ناظرین گرامی، کل 10 بجے آپ لوگوں سے بشرط زندگی دوبارہ ملاقات ہوگی، اور جب یہ سارا قصہ سنتے ہیں، سننے کے بعد شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہان میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر دے کے 2 جہاں کی جنت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ سلام یا حسین۔